بسم الله الرحمن الرحيم ما ولكن رسول الله وخاتم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. آپ کے سامنے علی اصغر صاحب ہدیہ عقیدت محبوب کریم اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ چند لمحوں کے لیے بیان ہوگا پھر قوالی کا اہتمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو مل کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری
हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। सुनहरी जालियों मेरा वकार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी और मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। और मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। आखिरी शेर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब याराना है। कल्बुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल्बुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान
نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں پانی بھی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں پانی بھی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کیونکہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ میری بے چین آنکھوں میں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، مقدر ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسمان والے اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان والے اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جیتا جگ پروانہ ہے، جیتا جگ پروانہ ہے، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے۔ سونا سب تو خیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، سارے نبی ٹر گئے تھے، پھر نبی دا پیر آیا، سارے نبی ٹر گئے تھے، پھر نبی دا پیر آیا۔ تک کے نبی کہ ہر کوئی، تک کے نبی کہ ہر کوئی، صحب حسن لیوے ہدن کہدا پھر فلکاں دا چن، کہدا پھر فلکاں دا چن، عرشاں دے چنئی میں ہدن تک کے نبی۔ اسرا دی شب فرمایا رب، جبریل رکھ تلیاں تے لب، اسرا دی شب فرمایا رب، جبریل رکھ تلیاں تے لب، چمن دے لئی گھومن دے لئی، چمن دے لئی گھومن دے لئی، مٹھڑے مٹھنئی میں بدن تک کے نبی کہ ہر کوئی، صحب حسن میں بدن کہدا پھرے فلکاں دا چن، عرشاں دے چنئی میں بدن تک کے نبی۔
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وإطرته وبارك وسلم وصلي عليه بسم الله الرحمن الرحيم وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کسی درد پر کیا یا رسول اللہ
پتا سینے خبر نہیں مردہ آقا جوندیاں یہ جانو جوندیاں سکھاں دے وچ بس دے لوگو یہ صوفیاں نہ بن گئے سکھاں دے وچ بس دے لوگو میرے رل مل درد منڈائے ہو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی مینوں اللہ نام ملائے ہو نال سلوک دے بول وے ماہی اسی ہائے پردیسی پکھی دل بر دے بیکھن کارن اسی بیٹھے الیکار رکھی نال سلوک دے بول وے ماہی نال سلوک دے بول وے ماہی او نال سلوک دے بول وے ماہی نال سلوک دے بول وے ماہی بول وے ماہی بول وے ماہی نال سلوک دے بول وے ماہی اسی ہائے پردیسی پکھی دل بر دے ویکھن کارن اسی بیٹھے اڈیکاں رکھی جب تک ساکو نظر نہ آوے ساڈیاں تھک تھک جاویں اکھی غلام فریدا او نہیں مردے جنہ لذت عشق دی چکھی غلام فریدا او نہیں مردے جنہ لذت عشق دی چکھی کی پتا وامن والہ وازم شرمہ کی حمد و ثنا کے بعد درود شفیع معظم رحمت دعالو شاہد ماتغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب احباب و فکر و دانش جلوہ آرائی مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت باقفر و موزی حقیقت سیدی و سندی و مرشدی و مولائی جناب قبلہ مشتاق علی شاہ صاحب نقیبی آستانہ علیہ حاضر اپنے کرم کے عنوان پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری کرے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مزرع خان فاضل بریلوی نے ایک حدیث پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے روایت کی ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ
اے میرے محبوب کے غلاموں، محبوب فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فقال یا رسول اللہ، کثرت کے ساتھ اگر درود پڑھے تو ملے گا کیا؟ محبوب فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وکل لی ملکن عند قبری، جب سے رب العالمین نے فرشتے بنائے ہیں، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ کسی کو حکم رب دیتا ہے کہ تو ہوا چلا، کسی کو حکم دیتا ہے کہ تو بارش برسا، کسی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کرامن کاتبین بن کے ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس فرشتے کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے جب سے خالق کائنات نے اس کو بنایا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کے در کا چوکیدار بن کے کھڑا ہو۔ تو محمد مصطفیٰ کے در کا چوکیدار اور خادم بن کے کھڑا ہو۔ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو خادم بن کے کھڑا ہو۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس اللہ کے مکرم فرشتے کی جس کو محمد کے در کا چوکیدار بنا دیا ہے۔ میاں اگر پیر قبلہ صاحب، مشتاق صاحب، حضور قبلہ صاحب، ہمارے پیر صاحب اگر روضہ رسول پر جائیں، تصوف کی زبان میں بول رہا ہوں، جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑتی ہے نا تو بندہ یہاں سانسوں کی شور کو بھی روک لیتا ہے، اور سانسوں کی شور روک کے کیا کہتا ہے؟ اے فتوحا کیجئے کے والے، یہ دل کا ضمیر کہہ رہا ہے، اے روح مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ وہاں روزہ رسول پر پہلے نظر پڑتی ہے، بس آہستہ سے لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، صوفیاء گزر رہے ہیں، علماء گزر رہے ہیں، فقیر گزر رہے ہیں، محبوب کے غلام گزر رہے ہیں، ترچھی نگاہ سے حضور کی طرف دیکھتے ہیں، نیچی نظریں ہوتی ہیں رخ مصطفیٰ پر، روزہ اطہر پر، نیچی نظریں کر کے ترچھی نگاہ کے ساتھ دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اور دل کی تمنا ہی ہوتی ہے کاش محبوب کے در اقدس پر موت آ جائے۔ اور کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے لو کنتو تربا طیبتکم، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نقیب اللہ شاہ جیسے بزرگ در رسول پر جائیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لو کنتو تربا طیبتکم، کاش میں مدینے کی مٹی ہوتا، مدینے کی مٹی ہوتا، محبوب کے گلیوں کی مٹی ہوتا، کسی حاجی کے قدم سے لگ جاتا، کسی فقیر کے قدم سے لگ جاتا، کسی فقیر کے قدموں سے لگ کے در رسول پر جاتا، زندگی کا مزہ آ جاتا۔ تو یہ آپ کی اور میری کیفیت ہے، لیکن وہ فرشتہ کام کیا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صلی رجل من امتی، جس وقت محبوب کریم علیہ السلام کا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو وہ درود لے کر محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابن فلان ابن فلان، اے بچوں آگے کہے والے آپ کے غلاموں میں سے فلان بن فلان، فلانے دا پوتر فلانا، یعنی مثال دینا چاہتا ہوں، غلام دستگیر بن حاجی احمد علی، آپ کے غلام نے ابھی آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، قبول فرما لو۔ بات سمجھ میں آگے میاں درود وظیفہ ایسا ہے، صوفیاء اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ درود کی وجہ سے محبوب کی بارگاہ میں محفل حضوری میں جگہ ملتی ہے، درود کی وجہ سے باپ کا نام بھی روشن ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے درود کی برکت کی وجہ سے، درود کی برکت اتنی ہے، درود کے وظیفے میں برکت اتنی ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں پڑھنے والا وہ بیٹا، محبوب کا وہ غلام، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، بیٹے کی بھی حاضری لگ رہی ہوتی ہے، باپ کی بھی حاضری لگ رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ زرا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ حدیث لکھنے کے بعد اگلا جملہ جو کہتے ہیں عالم تخیلات کی دنیا میں گم ہو کے اس دربان فرشتے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں، میاں تیری ڈیوٹی آپ نے بڑی سونی لگائی ہے،
کبھی کبھی میرا بھی محبوب کی بارگاہ میں نام لے لیا کر، میرا بھی محبوب کی بارگاہ میں نام لے لیا کر۔ اگر سادہ ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے، او میاں وہ رجسٹر چیک کر جس رجسٹر میں مصطفیٰ کے اور غلاموں کا نام ہے جو محبوب کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر درود بھیجتے ہیں، کیا میرا بھی ان میں نام ہے؟ نجیب اللہ بھی ہے۔ وہ غلام جن رجسٹروں میں ان کا نام ہے، جو رجسٹر محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان غلاموں میں نام چیک کرنا۔ وہ غلام کون ہے محبوب کے؟ کوئی نجیب اللہ ہے، کوئی فرید الدین ہے، کوئی داتا گنج بخش علی جویری ہے، اور کوئی یہ محفل حضوری ملتی ہے کس وجہ سے؟ محبوب پر درود کی وجہ سے۔ تو خیر گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی ذات کا تعارف پیش کیا۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، ان بارش کے قطروں کے ذریعے سے مردہ زمین کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ ایک سادہ تفسیر ہے، علماء مفسرین نے انسان کا تعلق، انسان کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ مثلا غلام دستگیر تب بنتا ہے جب جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ بس بات یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں، میرے جسم کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ جسم کی تمام تر غذا خالق کائنات نے زمین سے حاصل کی ہے۔ تمام تر غذا، تمام تر خوراک اللہ نے زمین کے ذمہ لگائی ہے، کیونکہ زمین، جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ ضرورت یہ سمجھ کی تھی کہ جسم کو تو خوراک مل گئی، میری روح کو بھی کوئی خوراک دینے والا آ جاتا، میری روح کو بھی کوئی خوراک دینے والا آ جاتا۔ صوفیاء کا یہاں مجمع ہے، صوفیاء یہاں تشریف فرما ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ روح زندہ کیسے ہوتی ہے اور مردہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد اگر میرا ضمیر خوش ہوتا ہے، میری روح خوش ہوتی ہے، تو سمجھ لو میاں میری روح مردہ ہو چکی ہے۔ اور اگر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کے بعد، کسی ولی کی زیارت کرنے کے بعد روح خوش ہو جائے تو سمجھ لو زندہ ہے۔ یہ تو بات میں لمبی کر کے بس میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری روح کو ضرورت تھی، آپ کی روح کو ضرورت تھی کہ جیسے اللہ نے زمین کے ذمہ لگایا ہے کہ جسم کی غذا کو پورا کر، جسم کو خوراک دے، اسی طرح روح کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی آئے میری غذا کو بھی، میری پیاس کو کوئی بجھائے۔ رب نے پھر ابر کرم بھیجے، آدم علیہ السلام ابر کرم بن کے آیا۔ بولو یار، آدم علیہ السلام ابر کرم بن کے آیا۔ میری اور آپ کی روح پر ہزاروں سال پر سے میں نے روح سے سوال کیا، اے روح تیری پیاس بجھی ہے کہ کوئی نہیں؟ جواب ملا نہیں، کسی اور ابر کرم کی ابھی انتظار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ابر کرم بن کے برسے، ابر کرم بن کے برسے، اور 950 سال برسے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا اب تیری پیاس بجھی ہے کہ نہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، کسی اور ابر کرم کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ میں قصہ مختصر کر رہا ہوں، حتیٰ کہ 1,24,000 کموں پیش میری اور آپ کی روح پر بادل اور ابر کرم بن کے برسے ہیں۔ پھر میں نے روح سے سوال کیا اب پیاس پوچھئے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بس پھر آمنہ کا لال ابر کرم بن کے آیا، آمنہ کا لال ابر کرم بن کے آیا، کچھ دنوں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، وہ نور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ پھر محبوب کریم السلام ابر کرم بن کے برسے آپ کی اور میری روح پر۔ پھر میں نے روح سے سوال کیا اے روح اب سیراب ہوئے کہ نہیں؟ رج گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہون رج گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ روح بول کے آکھن کی مولوی جی کی پوچھنا ہے، ہون تے ایسی رجیاں کسی اور دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، ہون تے ایسی رج گئیاں، ایسی پیاس پوچھئے کسی اور دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ لہذا توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، میں جو جملے دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ ابر کرم مدینے پر بھی برسا،
اور مدینے پر ایسا برسا کہ مدینے کا سارا ڈیم بھر گیا۔ توجہ، میں یہاں پہ جو سلسلے نکلتے ہیں نا، اس ابر کرم سے نکلتے ہیں، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ مدینے کا بھی ابر کرم برسا اور ڈیم بھر گیا۔ ڈیم جب بھرا، ان سے کئی نہریں نکلیں۔ کسی نہر کو نہر صدیقی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر عثمانی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر علوی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر فاروقی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر ایوبی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر سہیبی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر بلالی کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر حضری کہتے ہیں، کسی نہر کو نہر حسینی کہتے ہیں۔ یہ مدینے کے ڈیم سے نکلنے والی نہریں جب آگے سیراب کرنے لگی، آگے فیض بانٹنے لگی، پھر کئی چشمے نکلے۔ کسی چشمے کو فرید الدین کہتے ہیں، میں نے تصوف کی زبان میں جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کسی چشمے کو فرید الدین کہتے ہیں، کسی چشمے کو نقیب اللہ شاہ کہتے ہیں، کسی چشمے کو داتا گنج بخش علی جہیری کہتے ہیں، کسی چشمے کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب سے وہ ڈیم پڑا، قیامت تک ایک قطرہ فیض کا کم نہیں ہوا، اور قیامت تک اس چشمے سے نکلنے والی نہریں اور چشمے، ان کا بھی فیض کم نہیں ہوگا۔ جو بھی کوئی آئے گا جھولیاں بھر کے لے جائے گا۔ کل ایتھے آ کے مک جان دیے، وہ کسی نے کیا خوب آکھیا سی، سر سانی تو ساڈا تجھا ہور نہ کوئی، تیرے وحدت کولوں دولہ کسرات ہوئی، تیرے وحدت کولوں دولہ کسرات ہوئی۔ عہد احمد اندر عہد احمد اندر نہ کوئی فرق رکھے ہوئی، ڈولا میم دایو لا پردہ ہور نہ کوئی، ڈولا میم دایو لا پردہ ہور نہ کوئی۔ تو بات مکمل ہو گئی، نہ آر دیے نہ پار دیے، ایک ڈبے بیڑے تار دیے، ساری گل سرکار۔ میری طبیعت خراب ہے، زید صاحب کو زید صاحب آئے سی